آ رہے ہیں امام زمانہ، ہر طرف نور کی روشنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے تو آپ سبھی کو ولادت باسعادت امام العصر، امام زمانہ، صاحب الزمان، القائم، حجت اللہ، بقیت اللہ، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بہت بہت مبارک۔ عزیزان محترم، آج وہ مبارک دن ہے جس دن ہمارے امام کی ولادت ہوئی۔ آج کا دن ہم شیعہ اثنا عشری کے لیے کسی عید سے کم نہیں کہ آج وہ دن ہے کہ جب ہمارے امام، ہمارے زمانے کے امام کی ولادت ہوئی۔ وہ امام کے جن کی محبت کی حد اگر پتہ چل جائے تو ہم اس خوشی میں مر جائیں کہ ہمارے امام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کہ وہ امام جن کی محبت کی کوئی حد محدود نہیں۔ عزیزان محترم، آج کے دن ہمیں دنیا کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارے زمانے کے امام غیبت میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں، کہ حجت خدا کی آج بھی موجود ہے۔ عزیزو، ہم خود کو امام کا غلام کہتے ہیں، ان کی کنیز کہتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں اور دنیا کو ان کے بارے میں بتائیں۔ بس عزیزوں، یہ پروگرام مزہ خانہ سکینت الصغیرہ اور گیف ایجنسی کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں پیش ہے، جس کے آج کے جشن میں آپ کا استقبال کرتی ہوں، جس کا آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کروں گی اپنے خواہر انسیہ رضوی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور امام کی خدمت میں اپنا کلام پیش کریں۔ ناظرین السلام علیکم۔ امام مہدی العصر کی ولادت آپ تمام مومنین کو بہت مبارک ہو۔ آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام، بس یہی دعا ہے صبح و شام اے میرے امام، اے میرے امام۔ آ رہے ہیں آپ، چل رہی ہے یہ قبر، خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر، سج رہے ہیں راستے تمام اے میرے امام، اے میرے امام۔ آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام۔ ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے، میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے، دو جہاں میں تیرا ہے تیرا اے میرے امام، اے میرے امام۔ آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام۔ دو جہاں کی بادشاہ تیری ذات ہے، تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے، تیرے ہاتھ بیعت تمام اے میرے امام، اے میرے امام۔ آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام۔ اس لیے تمہارا انتظار ہے شدید، سر اٹھائے پھر رہے ہیں وقت کے عزیز، آ کے ان سے لیجئے انتقام اے میرے امام، اے میرے امام۔ آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام۔ ذکر خیر آپ کا وظیفہ ہے میرا، منقبت نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا، پڑھ رہی ہوں روز صبح و شام اے میرے امام، اے میرے امام۔ آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام۔ خانہ خدا کو قید سے چھڑائیے،
امام آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام۔ مانگتے ہیں اور یوں ظہور کی دعا، دیکھنا ہے ہم کو انتقام کربلا، چاہے پھر ہو زندگی تمام، اے میرے امام، اے میرے امام آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام۔ چومتے ہیں پاؤں آ کے تارے آپ کے، چل رہے ہیں دیکھ کے اشارے آپ کے، ساری کائنات کا نظام، اے میرے امام، اے میرے امام آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام۔ بس یہی صدا ہے صبح و شام، الاجل امام، الاجل امام۔ عزیزان محترم، آج وہ مبارک دن ہیں جس دن ہمیں یہ خاص طور پر سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے امام کی غیبت میں کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ ہم اس بات پہ غور کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارے امام ہر وقت ہمیں غیبت سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے بارے میں اور جانیں، اور ہم اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کتنے منتظر ہیں۔ بس عزیزوں، اس جشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گی اپنی خواہر معصومہ نقوی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور امام کی خدمت میں اپنی منقبت پیش کریں۔ چل کے دریا کا دیکھے نظارہ، سن رہے ہیں بڑی دلکشی ہے، آ رہے ہیں امام زمانہ، ہر طرف نور کی روشنی ہے، اور مشکلیں سب کی آساں ہوئی ہے، حاجتیں سب کی پوری ہوئی ہے، مشکلیں سب کی آساں ہوئی ہے، حاجتیں سب کی پوری ہوئی ہے، چاہنے والا وہ ہے ہمارا، جس کے بید زباں یا علی ہے۔ 14 شعباں کو دریا پہ دیکھا، غار میں کربلا جا کے ڈھونڈا، 14 شعباں کو دریا پہ دیکھا، غار میں کربلا جا کے ڈھونڈا، اس غضب کا ہے کیوں ہم سے پردہ، اتنی کس بات کی بے رخی ہے، اور آج سودا ہے سر پہ سمایا، ہم پئیں گے شراب طہورا، آج سودا ہے سر پہ سمایا، ہم پئیں گے شراب طہورا، گوشہ چادر طاہرہ سے چھان کے جو بنائی گئی ہے، اور ہم بلاتے رہے تم نہ آؤ، ایک جھلک ہی دکھا دو اپنی، ہم بلاتے رہے تم نہ آؤ، ایک جھلک ہی دکھا دو اپنی، کچھ تو احساس ہوگا ہمارا، تم سے کیسی میری دوستی ہے، لاکھ تم ہم سے پیدا کیے ہو،
آج باب امامت کی خوشبو جشن محفل سے یوں آ رہی ہے، میرے معبود نے خود سجایا 12 پھولوں کا ہار ایک بنایا، میرے معبود نے خود سجایا 12 پھولوں کا ہار ایک بنایا، ایک رنگ ایک خوشبو بنائی، ایک صورت و سیرت وہی ہے، اور بی بی نرگس کی گود بھری ہے، عسکری کو خوشی مل رہی ہے، بی بی نرگس کی گود بھری ہے، عسکری کو خوشی مل رہی ہے، بھیجو صلوات سب لوگ مل گئے، بزم عشرت سجائی گئی ہے، رحمتوں کا خزانہ کھلا ہے، جام کوثر ہر ایک پی رہا ہے، رحمتوں کا خزانہ کھلا ہے، جام کوثر ہر ایک پی رہا ہے، آج حوریں بھی مثل دلہن ہے، باغ جنت سجائی گئی ہے، چل کے دریا کا دیکھیں نظارہ، سن رہے ہیں بڑی دلکشی ہے، اور آ رہے ہیں امام زمانہ، ہر طرف نور کی روشنی ہے۔ عزیزان محترم، آج کے اس وقت میں ہمیں اور ہماری قوم کے بچوں کو اس ویسٹرنائزیشن نے، اس دنیاوی دنیا نے قید کر لیا ہے، تو لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی جنریشن کو یہ بتائیں کہ تمہاری یہ زندگی امام کے لیے ہے، کہ تمہیں خود کو اس قابل بنانا ہے کہ امام تم کو اور تمہاری محبت کو قبول کریں۔ بس عزیزوں، اس جشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گی اپنی خواہر مریم فاطمہ سے کہ وہ آئیں اور اس جشن کو آگے بڑھائیں۔ اے ماہ شب غیبت، اے ماہ شب غیبت، اے جلوہ جانانا، اے ماہ شب غیبت، اے ماہ شب غیبت، اے جلوہ جانانا، ایک بار چلے آؤ، ایک بار چلے آؤ، پھر آ کے چلے جانا، اے ماہ شب غیبت، اپنوں سے کہاں پردہ ہوتا ہے میرے مولا، اپنوں سے کہاں پردہ ہوتا ہے میرے مولا، اور پردے ہی میں رہنا ہو، پردے ہی میں رہنا ہو، تو خواب میں آ جانا، اے ماہ شب غیبت، اے جلوہ جانانا، اے ماہ شب غیبت،
بس آخری حیدر سے میری آخری خواہش ہے، بس آخری حیدر سے میری آخری خواہش ہے، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، اے ماہ شب غیبت، اے جلوہ جانانا، اے ماہ شب غیبت، پتھرائی سی آنکھوں میں اب خون کے آنسو ہیں، پتھرائی سی آنکھوں میں اب خون کے آنسو ہیں، مر جائیں نہ ملنے کی، مر جائیں نہ ملنے کی حسرت میں یہ دیوانہ، اے ماہ شب غیبت، اے جلوہ جانانا، ایک بار چلے آؤ، ایک بار چلے آؤ، پھر آ کے چلے جانا، اے ماہ شب غیبت۔ عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن العسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جو ایمان کے ظہور کی خواہش نہیں رکھتا اس کو نجات نصیب نہیں ہوگی سوائے ان کے جس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کے ظہور کی دعا کی توفیق دی ہے۔ عزیزان محترم، اس جملے پہ بہت غور فرمائیے، اور آئیے اس مبارک دن ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر وہ ممکن کوشش کریں گے جس سے ہمارے امام ہم سے راضی ہوں اور اپنے ناصروں میں ہمارا شمار کریں، الہی آمین۔ اور بس اس جشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گی اپنی خواہر مہوش رضوی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، بغیر فرمانے ابن زہرا نظام دنیا نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، کہیں گزارش نہیں چلے گی، کسی کی سازش نہیں چلے گی، کرے گا آقا وہ عدل قائم، کوئی سفارش نہیں چلے گی، چلائے گا وہ علی کا سکہ، چلائے گا وہ علی کا سکہ، کسی کا سکہ نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے، نماز روزے بھی ایک ہوں گے، امام آئیں گے
لوٹ کر جب ہر ایک مؤذن بغور سن لے اذان ہوگی غدیر والی، اذان ہوگی غدیر والی، یہ کم زیادہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ انا کے جذبوں میں بہنے والوں، ہوائے مذہب میں رہنے والوں، کوئی کرے گا حلال تم کو، حرام ماتم کو کہنے والوں، دکان فتووں کی بند ہوگی، دکان فتووں کی بند ہوگی، کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی، زمین جاست سے دور ہوگی، چلے گی شمشیر مرتضیٰ کی، زبان و ملت کی قید کیسی، علی کا منکر ہو چاہے جو بھی، علی کا منکر ہو چاہے جو بھی، زمین پہ زندہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ مریں گے سب مصلحت کے عادی، کہاں پہ جائیں گے یہ فسادی، چھپائیں گے کس طرح سے چہرے، حرم سے ہوگی یہ جب منادی، میری حکومت میں اس زمین پر، میری حکومت میں اس زمین پر، عدوِ زہرا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ یہ فرش ماتم ہے یاد رکھنا، کبھی سیاست یہاں نہ کرنا، امانت سیدہ ہے آنسو، یہاں خیانت سے خود ہی بچنا، کہیں نہ محشر کے روز زہرا، کہیں نہ محشر کے روز زہرا، تمہارا پرسہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ خدائے واحد کا فیصلہ ہے کہ نور کامل ضرور ہوگا، ہزار فتنے اٹھائی دنیا، ولی کا لازم ظہور ہوگا، بغیر امام زمانہ اکبر، بغیر امام زمانہ اکبر کبھی زمانہ
وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں۔ عزیزان محترم، ہم دعائے فرض تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ ہم اس دعا میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اس دعا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ شہید سبتِ جعفر صاحب کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے کہ الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا؟ عزیزان محترم، اس جملے پہ ذرا غور فرمائیے کہ کیا ہم نے خود کو اپنے امام کے ظہور کے لیے تیار کیا ہے؟ عزیزان محترم، ایک بار امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا امام، اے میرے آقا، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ تو امام کہتے ہیں کہ تم میرے شیعہ نہیں ہو۔ تو شخص تڑپ کے کہتا ہے کہ امام، آپ نے ایسا کیوں کہا کہ میں آپ کا شیعہ نہیں؟ تو امام فرماتے ہیں جو میرا شیعہ ہوگا نا تو وہ خود کو گناہوں سے طیب و طاہر رکھے گا، اس نے کسی کا حق نہیں کھایا ہوگا۔ عزیزان محترم، اس جملے پہ غور فرمائیے کہ ہمیں اپنی نفسوں کو اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ امام اسے قبول کریں۔ گزارش کروں گی اپنی خواہر آسیہ رضوی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور امام کی خدمت میں اپنا کلام پیش کریں۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو امام عصر الحجت القائم محمد المہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور ایک منقبت آپ کی سماعت کے حوالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہن انسان کا ہے مقید، فکر ہوتی ہے برباد مولا، ذہن انسان کا ہے مقید، فکر ہوتی ہے برباد مولا، ہے کتاب سخن پارا پارا، ہر زباں پر ہے فریاد مولا، ذہن انسان کا ہے مقید، فکر ہوتی ہے برباد مولا، روزائے مقدس ہے زد میں آپ کے دشمنوں کے مسلسل، روزائے مقدس ہے زد میں آپ کے دشمنوں کے مسلسل، کوفہ کرب و بلا اور نجف شام، سامرا اور بغداد مولا، کوفہ کرب و بلا اور نجف شام، سامرا اور بغداد مولا، قتل و غارت گری کا سما ہے اور ناحق لہو بہہ رہا ہے، قتل و غارت گری کا سما ہے اور ناحق لہو بہہ رہا ہے، تیرے شیعوں کے دشمن ہے دنیا، ہر حکومت ہے جلاد مولا، تیرے شیعوں کے دشمن ہے دنیا، ہر حکومت ہے جلاد مولا، ہو وہ محسن کے عرفان و فاضل، سبت جعفر ہو یا ناصر و نعمر، ہو وہ محسن کے
جعفر ہو یا ناصروں نے، تھے نقیبان عشق و ولایت مثل سلمان و مقداد مولا، تھے نقیبان عشق و ولایت مثل سلمان و مقداد مولا، جس نے زہرا پہ ڈھائے مظالم اور کیا آغاز حق سیدہ کا، جس نے زہرا پہ ڈھائے مظالم اور کیا آغاز حق سیدہ کا، ان کو آ کر کے زندہ جلا دو، ہو محبوں کا دل شاد مولا، ان کو آ کر کے زندہ جلا دو، ہو محبوں کا دل شاد مولا۔ ذہن انسان کا ہے مقید، فکر ہوتے ہے برباد مولا، ذہن انسان کا ہے مقید، فکر ہوتے ہے برباد مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بس عزیزان محترم، میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ بس یہی دعا ہے کہ امام ہماری مودت، اس محبت کو اور ہماری عقیدت کو قبول کریں، الہی آمین۔ بس انہی جملوں کے ساتھ اللہم عجل ولیک الفرج۔ چل کے دریا کا دیکھے نظارہ، سن رہے ہیں بڑی دلکشی ہے، آ رہے ہیں امام زمانہ، ہر طرف نور کی روشنی ہے، چل کے دریا کا دیکھے نظارہ، سن رہے ہیں بڑی دلکشی ہے، آ رہے ہیں